وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و احسان ہے کہ خالق کائنات کی توفیق سے آپ اور میں تحریک منہاج القرآن کے زیر انتظام ہونے والی ماہانہ درس عرفان القرآن کی اس نشست میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ خالق کائنات آپ کا میرا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین ماشاءاللہ۔ میں نے سورہ حدید کی ایک آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، بے شک وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور بخل کا حکم دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو اللہ فرماتا ہے پس جو اس سے پھر جائے تو اللہ رب العزت غنی ہے، بے نیاز ہے، اسے اس بات سے کوئی پرواہ نہیں کہ تم بخل کرو یا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وہ بے نیاز ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے دو چیزیں بیان کی ہیں، ایک بخل کرنا کہ انسان کی اپنی فطرت کے اندر ہو کہ وہ بخیل ہے، کنجوس ہے، اور ایک لوگوں کو بخل کا حکم دینا، لوگوں کو خرچ کرنے سے روکنا۔ اس آیہ مبارکہ میں خالق کائنات نے یہ دو چیزیں بیان کی، ان دو چیزوں پہ ہی تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں۔ پہلا حکم یہ بیان کیا کہ بخل کرنے والوں کا بیان کیا۔ تو اگر بخل کو ہم دیکھیں تو آج ہمارا نظریہ یہ بن چکا ہے کہ بخل یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس کوئی پیسہ ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا تو وہ بخیل ہے۔ ہم نے بخل کا معنی یہ بنا رکھا ہے کہ شاید کوئی مال و دولت والا ہے، اس کے پاس اناج ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، وہ بخیل ہے۔ نہیں، جو خالق کائنات کی دی ہوئی ہر نعمت کو اپنے پاس چھپا کے رکھے، آگے لوگوں تک نہ پہنچائے، وہ بخل کرتا ہے۔ بخل کا معنی بڑا وسیع ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس کوئی علم ہے، وہ لوگوں کو وہ علم نہیں پہنچا، وہ بخل ہے۔ اگر کسی بندے کو اللہ رب العزت نے ہنر دیا ہے، کوئی گاڑیوں کا کام کرتا ہے، موٹر سائیکلوں کا کام کرتا ہے، کوئی ہنر دیا ہے، کمپیوٹر جاننے والا ہے، موبائل جاننے والا ہے، کوئی ہنر جاننے والا ہے، اللہ نے اسے ہنر دیا ہے، وہ اس ہنر کو برابر آگے اپنے شاگردوں تک نہیں پہنچاتا، وہ بخل کرتا ہے۔ اللہ نے کسی بندے کو شعور دیا ہے، اس کے پاس کوئی بندہ مشورہ لینے کے لیے آ جائے اور اس بندے کو پتہ ہے کہ میں جو مشورہ دوں گا اس سے اس کا فائدہ ہوگا، یہ مشورہ نہیں دیتا، یہ بخل کرتا ہے کہ اللہ نے اسے عطا کیا، یہ کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ جسم دیا ہے، آپ اس جسم کو استعمال نہیں کرتے، آپ اللہ کے راستے میں نہیں لگاتے، آپ بخل کرتے ہیں۔ ہم نے یہ معنی سمجھ لیا کہ شاید جو بندہ پیسہ خرچ نہ کرے وہ بخیل ہے، جو پیسہ نہ لگائے وہ بخل کرتا ہے، جو رزق نہ خرچ کرے وہ بخل کرتا ہے۔ نہیں، بخل یہ ہے کہ اللہ کی ہر دی ہوئی نعمت کو اپنے پاس چھپا کے رکھنا، لوگوں میں آگے نہ بانٹنا، اس چیز کا نام بخل ہے۔ بے شک آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں دو ہی کام ہیں، آج ہر بندے کے اندر بخل آ گیا ہے۔ دو ہی کام ہے ہمارے معاشرے میں، ایک لینے والا اور ایک دینے والا، دو ہی بات ہے۔ یا ہم لوگوں سے لیتے رہتے ہیں یا ہم دیتے رہتے ہیں، اور آج دینے والا ہاتھ ہمارا رک گیا ہے۔ ہم نے اپنے ہاتھوں کو، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے گریبان سے باندھ کے نہ رکھو، انہیں کھولو، تقسیم کرو۔ جب انسان تقسیم کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اسے کئی گنا بڑھا کے آپ واپس اٹھا دیتے ہیں۔ مگر آج ہماری فطرت میں بخل آ گیا ہے۔ استاد کے پاس بچے آ جائیں، وہ قرآن کا سیدھا معنی نہیں بتاتا کہ یہ پڑھ گیا تو کیا ہوگا۔ آج یہی بحث سنتے ہیں نا کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہ پڑھو، علماء یہی بحث کرتے نظر آتے ہیں، کیوں نہ پڑھے بھائی؟ اگر لوگوں کو قرآن سمجھ آ گیا تو پھر علماء سے کوئی پوچھنا چھوڑ دے گا۔
بخل کرتے ہیں. استاد ہے جانتا ہے وہ اپنے شاگردوں کو نہیں پراپر پڑھاتا, نہیں دیتا, وہ بخل کرتا ہے. آج بخل بڑے وسیع معنوں میں ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکا ہے. اور اس آیہ مبارکہ جو سورہ حدید کی میں نے پڑھی ہے, اس کا شان نزول دیکھیں تو وہاں بخل جو ہے صرف پیسے کا بخل نہیں ہے, بلکہ وہاں اس آیہ مبارکہ ہوگی, یہ عظمت ہوگی, یہاں آ کے بیٹھیں گے, یہاں ٹھہریں گے, اس وقت مدینہ تشریف لائیں گے, یہ شانیں ہوں گی, چلیں گے تو آسمان پہ بادل سایہ کریں گے. ہر شان جانتے تھے کملی والے آقا. اور آپ کی بعثت سے پہلے, آپ کے اعلان سے پہلے, آپ کے آنے سے پہلے وہ کفار اور مشرکین کے ساتھ جب جنگیں لڑا کرتے تھے تو کملی والے آقا کے وسیلے سے لڑا کرتے تھے کہ مولا اس وسیلے سے ہمیں ان پہ فتح آتا. اتنا جانتے وہ اپنی اولاد کو اتنا نہیں جانتے تھے جتنا کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے. مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ مدینہ آئے, وہ سارے کے سارے یہودی آپ کے خلاف ہو گئے. کیوں؟ ان کا نظریہ تھا ہم میں سے آنا چاہیے تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں آئے, اس وجہ سے وہ آقا علیہ السلام کے مخالف ہو گئے. جب مخالف ہو گئے تو انہوں نے جو شانیں بیان کیا کرتے تھے پہلے, وہ شانیں چھپانا شروع کر دی. اور اگر ان میں سے کوئی بندہ جا کے مسلمانوں کو بتا دیتا نا کہ یہی نبی ہے, اس کی یہ شان ہے, تو وہ اس کو جا کے روکتے تھے کہ خبردار مسلمانوں کو اس نبی کی شان نہ بتاؤ. ایک خود بیان نہیں کرتے تھے, ایک لوگوں کو بیان کرنے سے منع کرتے تھے. اس لیے اللہ نے فرمایا خود بھی بخل کرتے ہو, لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے. یہاں پہ بھی علم مراد لیا گیا کہ بخل سے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ پیسہ ہے جیب سے نہیں نکالتے, خرچ نہیں کرتے, بخل کرتے. اللہ رب العزت جو بخل بیان کر رہا ہے اس میں آپ کا شعور بھی ہے, آپ کا جسم بھی ہے, آپ کا علم بھی ہے, آپ کا ہنر بھی ہے, آپ کا پیسہ بھی ہے, ہر چیز ہے. آج ہم ہر چیز میں بخل کرتے نظر آتے ہیں. ہمارے معاشرے میں یہ رائج ہو چکا ہے کرم کے, کسی کو اچھا مشورہ نہیں دینا, کسی کو نیک راستہ نہیں دکھانا. نماز کا وقت ہو جائے, اذان کی آواز آ جائے, ہم دوستوں میں بیٹھے ہو چپکے سے ہو کے نکل لیتے ہیں, چلے جی نماز پڑھ کے آئے. دوسروں کو نہیں کہتے, آپ بخل کر رہے ہیں کہ وہ نیکی نہ لے جائے. بخل ہے یہ, دل کی کمزوری یا کنجوسی ہے, دل مردہ ہو جاتا ہے اس سے. جس طرح حدیث مبارکہ ہے کوئی بندہ کوئی نیک عمل کرے, ایسے کئی اعمال ہیں کرے تو جنت کے سارے دروازے اسے بلاتے ہیں کہ مولا اسے مجھ میں سے داخل کر. بخل ایسی سزا ہے, جو بندہ بخیل ہوتا ہے اسے جہنم کے سارے دروازے بلائیں گے, مولا مجھ میں سے اسے داخل کر. آج ہمارے معاشرے میں بخل عام ہو چکا ہے, کنجوس ہو چکے ہیں, ہم نہیں دیتے, کسی کو علم نہیں دیتے, کسی کو پڑھاتے نہیں, کسی کو ہنر نہیں دیتے, کسی کو اچھا مشورہ نہیں دیتے. اب قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات اس پہ سن کے پھر آگے چلتے ہیں. سیم آیت ہے سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا. اب دیکھیں جو بندہ, میں نے یہ بات کی نا کہ جہنم کا ہر دروازہ بلاتا ہے کہ یا اللہ یہاں سے داخل کرے سے. اب دیکھیں کہ اللہ نے قرآن میں بخل کرنے والوں کا عذاب کیا بیان کیا. اللہ ارشاد فرماتا ہے الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل, وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں. خود بھی بخیل ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں. اب یہ لوگوں کو بخل کا حکم کیوں دیتے ہیں, اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ صرف لوگ ہمیں کنجوس نہ کہیں, ہم جیسے ہم باقی لوگوں کو بھی تیار کر لیں تاکہ لوگ صرف ہمیں نشانہ نہ بنائیں, ہم جیسے اور بھی ہوں, اس لیے ہمیں فیل ہی نہ ہو کہ ہم بخل کرتے ہیں. جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے وہ گناہ میں اپنے 2-4 دوست بنا لیتا ہے کہ اگر پکڑیں گے تو یہ بھی ساتھ پکڑے جائیں گے نا. تو بخیل بندہ بھی خود ایسے ہی کرتا ہے, خود بھی بخل کرتا ہے, لوگوں کو بھی بخل کا کہتا ہے. کیوں کہ وہ چاہتا ہے کہ جب میں پکڑا جاؤں تو میرے ساتھ اور بھی ہوں جو میرے ساتھ پکڑے. تو اس لیے نہ خود بخیل بنے نہ ان لوگوں کے مجلس میں بیٹھے جو بخل کا حکم دیتے. تو ارشاد فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل, وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں. آگے فرمایا وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, اور وہ چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ
عطا کیا. یہ شعور آپ کا اپنا نہیں ہے, یہ رزق آپ کا اپنا نہیں ہے, یہ جسم آپ کا اپنا نہیں ہے, یہ علم آپ کا اپنا نہیں ہے, یہ ہنر آپ کا اپنا نہیں ہے, یہ اللہ کا فضل ہے, وہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے. ایک لمحے کے لیے سوچیں, اگر اللہ آپ کو شعور نہ دیتا, کسی اور کو دے دیتا, آپ کی لڑائی تھی اللہ سے کوئی؟ اللہ رب العزت کے ہنر یہ سب کچھ آپ کو نہ دیتا, کسی اور کو دے دیتا, لڑائی تھی کوئی؟ اللہ سے کوئی لڑائی نہیں. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جو تجھے دیا ہے نا اپنے فضل سے, تو یہ چھپاتا ہے. آپ سے کوئی مشورہ لینے آ گیا, آپ کے ذہن میں کوئی اچھی بات آ گئی ہے کہ اگر یہ بندہ یہاں سے اس طرح کرے تو یہ بچ سکتا ہے, وہ آپ کے ذہن میں کس نے ڈالا ہے؟ اللہ نے ڈالا ہے. آپ نہیں آگے دے رہے تو وہ آپ وصول کر رہے ہیں. فرمایا یکتمون ما آتاہم اللہ من فضل, جو اللہ تجھے اپنے فضل سے دیتا ہے تو وہ چھپاتا ہے. اب جب یہ بندہ کام کرتا ہے نا, بخل کرتا ہے, چھپاتا ہے, تو اللہ فرماتا ہے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا, اللہ نے عذاب کو بیان کیا جو کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے, کہ جو بندہ بخل کرتا ہے, لوگوں کو بخل کا حکم دیتا ہے اور اللہ کی عطا کرتا ساری نعمتوں کو چھپانے لگتا ہے, اللہ فرماتا ہے پھر خبردار یہ جان لے کہ تجھے وہ عذاب دیا جائے گا جو کافروں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا. جس طرح فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, وہاں پہ بھی اللہ اور رسول کو اذیت دینے والے جو لوگ ہوں گے, وہ چاہے مسلمان ہی ہوں, وہ چاہے نام کے کلمہ گور مسلمان ہی ہوں, مگر جو اللہ اور رسول کو اذیت دے گا ان کے لیے اللہ نے جو عذاب بیان کیا وہ عذاب مہین ہے کہ یہ کافروں کے ساتھ جہنم میں جلتے رہے. اور بخل والوں کے لیے بھی آگے جو عذاب بیان کیا وہ کافروں کے ساتھ. آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین ينفقون اموالهم, اب خرچ کرنے کی بات آئی تو ساتھ اللہ نے یہ بھی اگلی آیت میں یہ بھی بات بیان کر دی. اب جو کنجوس بندہ ہوتا ہے وہ خرچ نہیں کرتا, اگر خرچ کرے گا تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرے گا. اب یہاں پہ بخل کی ڈیفینیشن جو ہے وہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ دو آیات مبارکہ لب لباب بنا کے بخل کی تعریف اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ آئمہ بخل کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ بخل کا معنی یہ ہے کہ جہاں پہ خرچ کرنا واجب ہو وہاں خرچ نہ کرنا یہ بخل ہے. بیوی بچوں پہ خرچ کرنا واجب ہے نا, ماں باپ پہ خرچ کرنا واجب ہے, اولاد پہ خرچ کرنا واجب ہے, نہیں کرتا یہ بخل. اور جہاں خرچ نہ کرنا واجب نہیں ہے وہاں خرچ کرتا ہے تو یہ اسراف ہے. اس کے لیے فرمایا جو فضول خرچی کرتا ہے وہ شیطان کا بھائی ہوتا ہے. بخل یہ ہے کہ جہاں خرچ کرنا واجب تھا وہاں پہ نہیں. اب آپ کے پاس علم ہے, شاگرد پڑھنے آ گیا, آپ اسے پڑھا رہے ہیں, پراپر علم نہیں دے رہے تو آپ بخل کر رہے ہیں, کیونکہ اسے پڑھانا آپ پہ واجب تھا. آپ کے پاس کوئی بچہ کام سیکھنے آ گیا, آپ استاد ہیں, آپ کے پاس سیکھتا ہے, آپ اسے نہیں سکھا رہے, سکھانا واجب تھا. آپ کے پاس کوئی مشورہ لینے آ گیا ہے, اس نے مانگا ہے, اسے اچھا مشورہ دینا واجب تھا, نہیں دیا. اب دوسری چیز ہے کہ اگر وہ بندہ, اب اسراف کی اگر مثال لے لی جائے, جس پہ واجب تھا کہ گھر والوں پہ خرچ کرے نہیں کرتا وہ بخل کرتا ہے. مگر وہی بندہ رات کو اپنے دوستوں کے ساتھ نکلتا ہے, شہر چلا جاتا ہے, وہاں پہ پیسے اڑاتا ہے, وہاں پہ سب کچھ کرتا ہے, وہاں پہ خرچ کرنا واجب ہے. وہاں پہ جو خرچ کیے ہیں اس نے کیا کیا ہے؟ اور اسراف کرنے والا شیطان کا. اب اس نے یہاں خرچ نہیں کیا, یہاں واجب تھا, وہاں خرچ کیا. کیوں کیا؟ کہ وہ دوست دیکھیں گے, بڑی واہ واہ کریں گے, یار اس نے بڑا پیسہ خرچ کیا. یہی چیز ہے. اس کے بارے میں اللہ رب العزت اگلی آیت میں بیان کرتا ہے. پہلے ارشاد فرما دیا کہ جو کفر کرتا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب. آگے فرمایا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس, جو لوگ اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں.
گھر والوں پہ نہیں کیا، بیوی بچے بھوکے پیاسے بیٹھے رہے، ماں باپ تڑپتے رہے، نہیں خرچ کیا۔ رات کو پیسے لیے جا کے دوستوں کے ساتھ اجاڑ کے آ گئے، اڑا کے آ گئے، لوگوں کے دکھانے کے لیے گلی محلے کو بنا دیا، گھر والے بھوکے پیاسے بیٹھے ہوئے، علاقے کی سوسائٹی میں بیٹا کام کرتا ہے جی، غریبوں کے گھروں میں راشن دیتا ہے، باپ باپ گھر بھوکے پیاسے مرتے رہتے ہیں۔ یہاں پہ بخل ہے، وہاں پہ اسراف ہے۔ اللہ فرماتا ہے والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، نہ وہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں نہ یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اتنی بڑی سزا بیان کر دی اس بندے کی جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، اسراف کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہ ان کو اللہ پہ کوئی ایمان ہے اور نہ یوم آخرت پہ کوئی۔ آگے فرمایا وَمَن یَکُنِ الشَّیطَانُ لَهُ قَرِینٌ فَصَارَ قَرِینًا، اور جو فضول خرچی کرتا ہے وہ شیطان کے قریب ہو گیا اور کتنے ہی بری قربت میں ہو جاتی ہے۔ حدیث کے تو الفاظ ہے نا، وہ شیطان کا بھائی ہے۔ قرآن کہتا ہے جو فضول خرچی یعنی اس طرح لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے وہ شیطان کے قریب چلا گیا۔ اب یہ دو چیزیں ہم میں خصلتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک، ہم مال خرچ نہیں کرتے جہاں واجب ہے، اور جہاں واجب نہیں ہے وہاں پہ اڑاتے نظر آتے ہیں۔ یہاں پہ خرچ کرنا چاہیے، ہمیں مال وہاں پہ خرچ کرنا چاہیے۔ پھر اس پہ سورہ توبہ کی آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 76 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اب اس آیت کو سامنے رکھیں تو خالق کائنات نے یہاں پہ ایک اور چیز بیان کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اب جو سورہ النساء کی آیت نمبر 36 آپ نے پڑھی ہے، اور اس آیت کو سورہ التوبہ کی آیت نمبر 76، وہاں 37 یہاں 76، ان دونوں آیات کو دیکھیں تو اللہ رب العزت خرچ کرنے کے حوالے سے ایک ہی بات کر رہا ہے کہ بندے تو بخل اس میں کرتا ہے جو میں نے تجھے اپنے فضل سے عطا کیا۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جو میں نے تجھے عطا کیا نا اپنے فضل کے ساتھ، اس میں بخل کر۔ ایک یہ تو آیات خرچ نہ کرنے کے حوالے سے ذہن میں رکھیں، اور اب وہ خرچ کرنے کی آیات ذہن میں رکھیں جن میں اللہ خرچ کرنے کا حکم ہے۔ وہاں فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو میں نے تجھے دیا وہ میرے راستے میں خرچ کر۔ اللہ تم سے تمہارا مال نہیں مانگتا، اللہ تم سے تمہارے مال کو روکنے پہ پکڑ نہیں کرتا۔ اللہ کہہ رہا ہے خرچ بھی اس میں کر جو میں نے تجھے عطا کیا ہے، اور کنجوسی اس میں نہ کر جو میں نے تجھے عطا کیا۔ دونوں فضل کی چیزیں۔ ہم لوگ ہاتھ بھی اس سے روکتے ہیں جو اللہ رب العزت نے دیا، اور خرچ بھی اس میں سے نہیں کرتے جو اللہ رب العزت نے دیا۔ آج ہمارے اندر یہ چیز پائی گئی کہ ہم لوگ نہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے دیا۔ اللہ نہیں مانگ رہا کہ آپ کے ماں باپ کا ہے، تمہارے آباء و اجداد کا ہو، تمہیں لگتا ہے تم نے محنت سے کمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو میں نے تجھے اپنے فضل سے عطا کیا ہے وہ میرے راستے میں خرچ کر۔ آج ہم اللہ کے فضل پر بھی ہم آگے تقسیم نہیں کرتے۔ اب اگر تقسیم نہیں کرتے، ذہن میں کوئی بات نہیں ٹھہرتی، تو ایک آیا مبارکہ اس پہ اور سنیں، اور اس میں اللہ رب العزت نے آپ کو اور مجھے ہماری اوقات یاد کروائی۔ جو خرچ نہیں کرتے نا، کنجوسی کرتے ہیں، انہیں اللہ رب العزت نے ان کی اوقات یاد کر۔ سورہ محمد کی آخری آیت، آیت نمبر 38، اللہ نے ارشاد فرمایا ہا انتم ہاؤلائی، تم وہ لوگ ہو نا،
الفاظ دیکھیں آئے مبارکہ کہ اللہ فرما رہا ہے ہا انتم ہاؤلاء، تم وہ لوگ تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، جنہیں بلایا جاتا ہے کہ ہمارے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. ہم وہ لوگ ہیں. اللہ فرما رہا ہے، یہ میں صرف آیت سنا رہا ہوں، آپ یوں سمجھیں کہ اللہ آپ سے ڈائریکٹ آپ سے مخاطب ہے. ہاں انتم ہاؤلاء، تم وہ لوگ ہو تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، جنہیں بلایا جاتا ہے کہ میرے راستے میں خرچ کرو، تو کیا کرتے ہو؟ فَمِنْكُمْ مَن يَبْخَلُ، تم میں سے ایسے ہیں جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، نہیں دیتے، نہیں خرچ کرتے. اللہ آگے فرماتا ہے فَمِنْكُمْ مَن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، جس نے بخل کیا اس نے اللہ کا کوئی نقصان نہیں کیا، اس نے اپنا نقصان کیا ہے، اس نے خرچ نہ کر دیا. اب اس میں بڑی سادہ سی مثال ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جو بندہ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ، 1 درہم، 1 دینار، 1 دانہ بوتا ہے یا اللہ کے راستے میں 1 دینار خرچ کرتا ہے، تو خالق کائنات فرماتا ہے کہ ہم تمہارا وہ 1 دیا ہوا بھی اپنے پاس نہیں رکھیں. اللہ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، جو بندہ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرے گا اللہ اسے 7 گنا یا 700 گنا کر کے واپس لوٹا دے گا. اب یہ خرچ کرنے پہ اللہ انعام دے رہا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے تم جب بخل کرتے ہو تو کس کا نقصان کرتے ہو؟ اللہ نے تمہیں 1 کے بدلے میں کتنا دینا تھا؟ 700. جب تم نے 1 خرچ نہیں کیا تو تم نے اپنا 700 روکا ہے، اللہ کا کوئی نقصان ہے. اللہ فرماتا ہے جب تم بخل کرتے ہو نا اپنا نقصان کرتے ہو، اپنے نفس کا نقصان کرتے ہو. اللہ نے تو تمہیں 700، 1400، 7 لاکھ گنا دینا تھا. اور اس کی اگر فزیکل مثال لینی ہو کہ ہم جب بخل کرتے ہیں تو ہم کس طرح نقصان میں جاتے ہیں، اپنا نقصان کرتے ہیں، تو اس کی بڑی سادہ سی مثال آج معاشرے میں چلتے پھرتے نوجوانوں کو لے لیں. آج ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ نوجوان بند کمروں میں بیٹھ کے فاسٹ فوڈ کھا کے موبائل پہ لگ گئے. اس کا نقصان کیا ہوا کہ آج ہماری نوجوان نسل 30-35 سال کی عمر میں ان کا گوشت، ان کی ہڈیاں چھوڑنا شروع کر گئے ہیں. ان کی یہ نوجوان نسل جو ہے ذہنی طور پہ جو ہے مفلوج ہو چکی ہے، سوچنے سمجھنے کی شکتی ختم ہو چکی ہے. آج نوجوان نسل بند کمروں میں روتی نظر آتی ہے. آج ان کے جسم میں طاقت نہیں ہے. اب اس کے اپوزٹ دوسری نسل دیکھ لیں، یہ قاری صاحب بیٹھے ہیں، ان کی ایج دیکھ لیں، داڑھی سفید ہے. آج کسی نوجوان کو لے کے آئے، انہیں کہیں کہ اس کا ہاتھ پکڑ، وہ اپنا ہاتھ نہیں چھڑوا سکے گا ان سے. کیوں؟ کہ یہ دور تھا جس دور سے یہ ہو کے آئے ہیں، تب یہ اپنے پورے جسم کو خرچ کرتے تھے، لوگوں کی مدد کے لیے خرچ کرتے تھے، اللہ کے راستے میں نکلتے تھے، گھر سے نکلتے تھے، لوگوں سے میل ملاپ کرتے تھے، ہاتھوں سے کمائی کر کے لاتے تھے، لوگوں کے لیے خرچ کیا کرتے تھے. اللہ نے اس کے بدلے ان کے جسم کو اتنا مضبوط کر دیا کہ 60-70 سال کے بزرگ ابھی بھی چلتے پھرتے نظر آتے ہیں. جب نوجوان نسل گھروں میں بیٹھ گئی، اپنا جسم اللہ کے راستے میں نہ لگایا، کمانے کے لیے نہ لگایا، وہ نوجوان نسل 30 سال کی عمر میں مفلوج ہو کے اور بلڈ پریشر کی مریض ہو کے کمروں میں بیٹھ گئے. جسم خرچ کیا ہوتا تو اللہ انہیں عطا کرتا، طاقت عطا کرتا، ہڈیوں کی مضبوطی عطا کرتا، شعور عطا کرتا، نظر کی جو پختگی ہے وہ عطا کرتا، سماعت کی پختگی عطا کرتا. جب خرچ نہیں کیا، گھر میں بیٹھ گیا، بخل کیا. جب بخل کیا تو نقصان کس کا کیا؟ ہزاروں میں سے. آپ نے ابھی زور کی نماز پڑھی ہے یہاں پہ؟ چلیں جنہوں نے پڑھی ہے وہ تو بولتے، جنہوں نے نہیں پڑھی وہ پڑھ کے جائیے گا. نہیں لمبی پڑھ سکتے، 4 فرض پڑھ کے ضرور جائیے گا، نماز پڑھا کر.
نماز پڑھی ہے، یہ مسجد میں نماز پڑھے تو کتنی نمازوں کا ثواب ہوتا ہے؟ 27. اور اگر یہ نماز گھر میں پڑھے تو پھر کتنی کا ہوتا ہے؟ اب دیکھ لیں خرچ کرنے اور بخل کرنے پہ ایک بڑی کامن سی مثال، آپ گھر میں نماز پڑھے تو ایک نماز کا ثواب، مسجد میں پڑھے تو کتنی نمازوں کا ثواب؟ لاکھ حکمتیں ہوں گی اس میں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ بندہ جب گھر سے نکلتا ہے گلی میں اسے دوسرے لوگ ملتے ہیں کہ نہیں ملتے، ان سے حال احوال پوچھتا ہے، مسجد آتا ہے، مسجد میں لوگوں سے حال احوال پوچھتا ہے، ان لوگوں کی سنتا ہے، دکھ درد سنتا ہے، کسی کو دعا دیتا ہے، کسی کو تسلی دیتا ہے، اس کی زبان خرچ ہوتی ہے، وہ جو زبان خرچ کر کے لوگوں کے اعمال پوچھتا ہے، اللہ ایک نماز کو 27 گنا میں بدل دیتا ہے۔ نماز گھر میں بیٹھ کے پڑھتا تو ایک تھی، مسجد میں آیا تو اللہ نے 27 گنا کر پڑھے وہی 4 فرض ہے اس میں۔ آج ہم اپنے شعور کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو خرچ نہیں کرتے، بخل کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ جو بخل کرتا ہے وہ اللہ کا نقصان ہے نہیں کرتا۔ ہمیں لگتا ہے ہم پیسہ خرچ کریں گے کام ہو جائے گا، ہمیں لگتا ہے کہ ہم مال دیں گے، دانے دیں گے، زکوٰۃ کا مہینہ ہے، ہمارے پاس ہر چیز ہوتی ہے، ہم پھر بھی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم خرچ نہیں کریں گے تو کائنات کا نظام نہیں چلے گا۔ اگر جسے یہ لگتا ہے کہ میں نہیں دوں گا کائنات کا نظام نہیں چلے گا، کسی کو یہ لگتا ہے میں خرچ نہیں کروں گا اللہ کے یہاں غریب بندے مر جائیں گے، کسی کو لگتا ہے کہ میں علم نہیں پھیلاؤں گا تو اللہ رب العزت کی اس کائنات سے علم ختم ہو جائے گا، جسے لگتا ہے میں ہنر نہیں دوں گا اس کے شاگرد نہیں سیکھیں گے، جسے لگتا ہے کہ میں رزق روک لوں گا یہ لوگ بھوکے مرنے شروع ہو جائیں گے۔ ان کے لیے اللہ نے اگلے الفاظ میں بڑی سادہ سی اور چیلنج کے ساتھ بات کر دی۔ اللہ نے فرمایا یہ سن لو واللہ الغنی وانتم الفقراء، وہ اللہ پھر بھی بے نیاز ہے، تم کل بھی فقیر تھے، آج بھی فقیر اور ہمیشہ فقیر رہو گے۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں تمہارے خرچ نہ کرنے کی، بڑے سخت الفاظ ہیں۔ وہ پھر بھی بے نیاز ہے، وہ پھر بھی غنی ہے، تم خرچ نہیں کرو گے نا، تمہیں لگتا ہے کہ نظام نہیں چلے گا، تو اللہ فرماتا ہے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، وہ بے نیاز ہے، نظام چلاتا رہے گا۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کریں۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا، اور اس پہ آگے پھر مزید اگر آپ نے آیات مقدسہ پڑھنی ہے خرچ کرنے کے حوالے سے تو سورہ نائل ہے، اسے پڑھ لیں، سورہ حمزہ کی آیات چلے تلاوت کیے دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور بڑی کمال بات اللہ رب العزت نے یہاں پہ کہی، وہ لوگ جو اپنے مال گن گن کے جمع کر کر کے رکھتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے مال نہیں دیتے، لوگوں کو تقسیم نہیں کرتے، جن لوگوں کے فطرت میں یہ چیز آ گئی ہے کہ ہم خرچ کریں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا، نہیں دیتے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ، ہلاکت ہے ان کے لیے جو تانا زنی کرتے ہیں اور چغلی کرتے ہیں۔ اسی آیت کو دیکھیں تو آج ہم معاشرے میں ویسے تو تانا زنی نہیں کرتے ہیں، ہر دوسرے بندے کو تیری وجہ سے ایسا ہوا، تیری وجہ سے ایسا ہوا، تیری وجہ سے ایسا ہوا، اس چغلی بھی کرتے ہیں۔ میں ہلاکت ہے ان کے لیے جو تانا زنی کرتے ہیں اور چغلی کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا الذی جمع مالا وعددا، ان لوگوں کے لیے بھی ہلاکت ہے جو اپنے مال کو گن گن کے جمع کر کے رکھتے ہیں۔ آج ہماری فطرت یہ ہو چکی ہے، ہمیں اللہ پہ یقین نہیں رہا نا کہ رات کا رزق اس نے دیا تو صبح کا بھی وہ دے گا، ہمیں اس کے رازق ہونے پہ یقین نہیں رہا، ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم اپنا رزق اکٹھا نہیں کریں گے تو شاید یہ نظام نہیں چلے گا۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آپ گھر جائیں، آپ کے بڑے کام ہوں گے، کسی نے کوئی فصل کاشت کی ہوگی، کسی نے کچھ کیا ہوگا، کوئی چیز چلانا ہوگا، اگر گھر جائیں موت آ جائے تو کیا آپ کے بعد آپ کی جو سگی سب سے قریبی رشتے والی آپ کی بیوی ہے وہ کھانا پینا چھوڑ دے گی؟
آپ کی اولاد چھوڑ دے گی کھانا پینا؟ کسے فرق پڑے گا آپ کے جانے سے؟ نظام رک جائے گا، ان کا رزق بند ہو جائے گا۔ پیارے بھائی، اللہ کے راستے میں خرچ کیا کریں، گھن گھن کے نہ رکھا کریں۔ جس خدا نے آپ کو دیا وہ آپ کی اولاد کو بھی دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا یا اللہ میں 40 راتوں کے لیے آ تو جاؤں کوہ طور پہ، تو یہ میری قوم پیچھے بھوکی مر جائے گی۔ تو آپ دریا کے کنارے پہ کھڑے تھے۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سنی نا کہ یا اللہ میں آ تو جاؤں، اللہ رب العزت نے فرمایا نا کہ اے موسیٰ ایسا کر، اب قوم چھوڑ، پہلے 30 راتوں کا وعدہ کیا کہ 30 راتوں کے لیے آ جا کوہ طور پہ، چلا کر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ میں چلا تو جاؤں، میری قوم پیچھے بھوکی مر جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ عصا ہے۔ فرمایا پانی پہ مار، پانی پہ مارا تو اس میں سے ایک پتھر باہر نکلا۔ فرمایا پتھر پہ مار، پتھر پہ مارا تو اس میں ایک کیڑا تھا جو سبز رنگ کا پتا کھا رہا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ جو خدا اس پتھر کے اندر اس کیڑے کو تازہ خوراک دے سکتا ہے وہ تیرے بعد تیری قوم کو بھی خوراک دے سکتا ہے۔ اس بات کی فکر نہ کر کے تیری قوم بھوکی رہ جائے گی۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نا کہ یا اللہ میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا سلیمان ٹھیک ہے تیرے پاس حکومت ہے، ایسا کر رہنے دیتا نہیں، یا اللہ میں دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے پھر یا سلیمان رہنے دے، نہیں یا اللہ میں دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا کر لیں۔ 1000 گائے ذبح کی گئی، 1000 جانور قربان کیے گئے، دعوت پکائی گئی۔ ابھی دعوت پکا کے میں سب کو بلا کے کھلانا دور تھا، ایک مچھلی آئی، اس نے کہا بھوک لگی ہے مجھے پہلے دے دو۔ اس نے ایک نوالا بنایا، جو کچھ پکایا ہوا تھا وہ سارا کچھ کھا کے چلی گئی اور کہتی ہے کہ اور بھوک ہے اور دو۔ میں نے کہا جو کچھ پکایا تھا وہ تو تو کھا گئی ہے، اب اور کیا وہاں سے دے؟ اس نے کہا خدا مجھے 4 نوالے دیتا ہے۔ کتنے؟ 4۔ جتنا آپ نے ساری مخلوق کے لیے پکایا تھا، جو میں ایک نوالے میں کھا گئی ہوں ایسے 4 نوالے دیتا ہے اور دن میں 3 مرتبہ دیتا ہے۔ تو جو آج ہمارے ذہن میں ہے نا، ہم جمع کر کے رکھتے ہیں کہ پتہ نہیں بھوکا کوئی نہ مر جائے، وہ خدا پہ یقین رکھو رازق کوئی ہے، وہ تمہیں رزق ضرور دے گا۔ یہ یقین ختم ہو گیا کہ پتہ نہیں رزق نہیں ملے گا، جمع کر اور سال بعد کیا ہوتا ہے، عشر نہیں دیتے سال بعد بلکہ 6-7 مہینے بعد اسی گندم کو کوئی نہ کوئی کیڑا لگ جاتا ہے اور خراب ہو جاتی ہے۔ فصل نہیں تقسیم کرتے، خدا کا حصہ نہیں دیتے، فصل تباہ و برباد ہو جاتی ہے، گھروں کے اندر خیر و برکت نہیں رہی، کیونکہ خدا کا حصہ نہیں نکالتے۔ تو اللہ نے فرمایا خرچ کرو۔ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اللہ نے فرمایا چغل خوری اور طعنہ زنی کرنے والوں کے لیے ہلاکت۔ اللہ سے جمع مالوں کا عددہ، اور ان لوگوں کے لیے جو اپنے مال گن کے رکھتے، حساب لگاتے۔ آگے ارشاد فرمایا یحسبن مالہ اخلد کلا لینبذن فی الحطمہ، یہ تمہارا مال و دولت تمہارے کسی کام آنے والا نہیں، بلکہ اسے چورا چورا کر دینے والی آگ میں ڈالا جائے۔ یہ جو جمع کر کے رکھتے ہو قیامت والے دن یہی توق بنا کے تمہارے گلے میں ڈالا جائے گا اور میدان محشر میں گھسیٹتے ہوئے تم لے کے جاؤ گے اس توق کو گلے میں۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے قیامت والے دن ایک بڑا سا سانپ آئے گا، اس کے 2 بڑے بڑے دانت ہوں، اور وہ آ کے انسان کو ڈسے گا اور انسان کئی 1000 سال تڑپتا رہے گا اس کی ایک زہر، وہ ایک ڈسنے کی وجہ سے، پھر اس کا اثر اترے گا، پھر وہ ڈسے گا، اور وہ بار بار اس بندے کو کہے گا کہ میں تیرا وہ مال ہوں جو تو دنیا میں گن گن کے جمع کر کے رکھتا ہے، اللہ اکبر، جو تو دنیا میں گن گن کے جمع کر کے رکھتا ہے۔
وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ۔ پھر اس میں مزید اگر آپ نے پڑھنا ہو تو سورہ لیل کو پڑھ لیں، اور یہاں پہ تو اللہ رب العزت نے دونوں چیزوں کو تقسیم کر کے بڑی پیاری ڈیفینیشنز بیان کر دی، خرچ کرنے کی اور بخل کرنے کی۔ اللہ رب العزت نے پہلے خرچ کرنے کی بات کی تو فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ۔ مجھے قاری صاحب سے ایسے بھی ڈر لگتا ہے کوئی لفظ غلط نہ پڑھ دوں تو یہ کہنے کے علامہ صاحب نے ماشاءاللہ بڑے کمال، ان کی قرات بہت پیاری ہے، اللہ رب العزت نے صحت و سلامتی والی عمر عطا فرمائے، مجھے ان سے اکثر ڈر لگتا رہتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ، کہ جو بندہ خرچ کرتا ہے، دیتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے۔ کتنی چیزیں بیان کی، ایک خرچ کرنا اور دوسرا تقوی اختیار کرنا، اس کا ڈر رکھنا۔ جس نے یہ دو کام کیے، یہاں پہ اللہ نے نمازیں بیان نہیں کی، یہاں پہ اللہ نے روزے بیان نہیں کیے، یہاں پہ اللہ نے حج بیان نہیں کیا، یہاں پہ اللہ نے باہر چیریٹی کرنے کا بیان نہیں کیا، گلی محلے کو بنوانے کا بیان نہیں کیا، یہاں پہ اللہ نے کوئی اور بات بیان نہیں کی، صرف دو چیزیں بیان کی۔ ایک جس نے خرچ کیا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، اور تقوی اختیار کیا۔ اللہ فرماتا ہے جس نے یہ دو کام کر لیے، فرمایا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اس نے میرے سچے دین کی تصدیق کر دی۔ اب دین کی تصدیق اللہ کن چیزوں سے کروا رہا ہے؟ خرچ کرنے سے اور ہے تقوی سے۔ آگے فرمایا فَسَنُيَسِّرْهُ لِلْيُسْرَىٰ، جس نے یہ دو کام کر لیے، خرچ کر دیا اور تقوی اختیار کر لیا، اللہ فرماتا ہے ان قریب ہم اس کے لیے کوئی آسانی کا راستہ نکال دیں گے۔ اب یہ خرچ کرنے اور تقوی اختیار کرنے کے حوالے سے تھا کہ جس نے یہ کام کیے اس نے دین کی تصدیق کر لی، دین کو مان لیا، دین کے پہ اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ اب دوسری طرف جو خرچ نہیں کرتا اس کے بارے میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور جس نے بخل کیا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے استغنا کیا، استثناء لے گیا کہ میں نہیں خرچ کروں گا تو نظام نہیں چلے گا، میں نہیں خرچ کروں گا تو لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے جس نے بخل کیا، کنجوسی کی، مال جمع کر کے رکھا اور بے پرواہ ہو گیا خرچ کرنے سے، اپنے والدین پہ خرچ نہیں کیا، اولاد پہ خرچ نہیں کیا، گھر والوں پہ خرچ نہیں کیا، جو اس سے بے نیاز ہو گیا، اللہ فرماتا ہے وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اس نے اس بخل کی وجہ سے میرے دین کو جھٹلا دیا، اس نے میرے، اس میں نمازیں تو نہیں بیان کی، روزوں کا بیان تو نہیں کیا، حج کا بیان تو نہیں کیا، زکوٰۃ کا بیان تو نہیں کیا، لوگوں سے حسن سلوک کا بیان تو نہیں کیا، اچھی گفتگو کا بیان تو نہیں کیا۔ فرمایا کہ جس نے بخل کیا اس نے اللہ کے دین کو جھٹلا دیا۔ اللہ فرماتا ہے فَسَنُيَسِّرْهُ لِلْيُسْرَىٰ، ان قریب ہم اس کے لیے کوئی تنگ راستہ نکال دیں گے۔ جو بندہ بخل کرتا ہے پھر اس کا دل بھی تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، سخت ہوتا جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ بخل کرنے سے دین کو جھٹلانا کیسے ہے، تو اس میں مزید اگر آپ نے پڑھنا ہے تو سورہ ماؤن کو پڑھ لیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، اے محبوب آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو میرے دین کو جھٹلاتے ہیں، جو دین کو نہیں مانتے؟ وہ ہوں گے جو نمازیں نہیں پڑھتے، وہ ہوں گے جو روزے نہیں رکھتے، وہ ہوں گے جو حج نہیں کرتے، وہ ہوں گے جو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ نہیں، فرمایا أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، اے محبوب آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہمارے دین کو جھٹلا دیتے ہیں۔ مولا کون لوگ ہیں؟ فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، جو یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، وہ میرے دین کو جھٹلاتے ہیں۔ اور آگے بڑی کمال بات، نمازیں پڑھے
لیکن بخیل وہ بندہ، اللہ آگے فرماتا ہے فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان کی نمازوں پہ، منہ پہ دے ماری جائے گی تمہاری نماز۔ جو بندہ بخیل ہوتا ہے اللہ نے کیا کرنی ہے اس کی نماز، جو بندہ بخل کرتا ہے اللہ نے کیا کرنا ہے اس کے روزے، بندہ بخل ہوتا ہے اللہ نے اس کے اعمال کیا کرنا ہے۔ خالق کائنات نے، اب اس میں مزید ڈیٹیل کے ساتھ کسی نے پڑھنا ہو سورہ بقرہ میں پورے کا پورا مضمون ہے، سورہ النساء میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، میں نے چند ایک آیات کی روشنی میں آپ کو صرف اتنا بتا دیا کہ بخل کے حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا۔ آج ہم لوگ، ہمارے پاس ہنر ہے تو خدا کے لیے وہ لوگوں میں اسی طرح تقسیم کیا کرے جو اللہ نے آپ کو دیا۔ آپ سے کوئی مشورہ لینے آیا تو اس کو ضرور اچھا مشورہ دیں، وہ اللہ نے آپ کو اپنے فضل سے عطا کیا۔ آپ کے پاس علم ہے تو وہ لوگوں کو ضرور پہنچائیں جو اللہ نے آپ کو اپنے فضل سے عطا کیا۔ یہ جسم ہے اسے ضرور لگائیں، اچھی بات کرنا، اچھی گفتگو کرنا جس سے لوگوں کا دل خوش ہو جائے، یہ بھی زبان کی سخاوت ہوتی ہے۔ اپنی زبان کو روکے رکھنا، کسی کو خوبصورت دیکھنا، کسی کے اچھے عمل کو دیکھ کر اس کی تعریف نہ کرنا، یہ بھی بخل ہوتا ہے۔ بخل بڑے وسیع معنی رکھتا ہے۔ ہم نے صرف سمجھ لیا کہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ خرچ نہ کرے تو وہ بخیل ہے۔ اپنی زبان کو سخاوت پہ لگائے، آنکھوں کو سخاوت پہ لگائے، کانوں کو، ہاتھوں کو، جسم، اپنے علم کو، پھر پیسے کو سخاوت۔ حدیث مبارکہ ہے، کملی والے آقا نے ارشاد فرمایا السخی حبیب اللہ، سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے، سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے، قریب من الجنہ، جنت کے قریب ہوتا ہے، قریب من الرحمہ، رحمت کے قریب ہوتا ہے، بعید من النار، اور آگ سے دور ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف بخیل کے بارے میں فرمایا یہ جنت سے بھی دور ہوتا ہے، بعید من الجنہ، بعید من الرحمہ، رحمت سے بھی دور ہوتا ہے، اور قریب من النار، بخیل جو ہے وہ آگ کے قریب ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھ لیں کہ ہم بخیل ہیں یا سب، ہم تقسیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ہم رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، آج ہمارے اندر سخاوت ہے۔ اگر سخاوت کی ایک بات کی جائے اس صدی میں، اگر میں ایک سادہ سی بات کروں تو یہ قرآن مجید ہے۔ میں آیا ہوں آپ کے پاس، میں نے یہ قرآن کی چند آیات آپ کے سامنے پڑھی، اللہ نے جو مجھے سمجھ بوجھ دی تھی میں نے آپ کو سنا دی۔ خدا گواہ ہے یہ قرآن ہاتھ میں، جب اگلی مرتبہ پڑھوں گا اللہ نیا علم میرے دل میں اتار دے گا، کیونکہ میں نے پچھلے پہ کنجوسی نہیں۔ اس کی بڑی سادہ سی مثال، اس وقت ڈاکٹر طاہر القادری کی شخصیت، ڈاکٹر طاہر القادری نے جتنا علم اللہ نے دیا اس بندے نے تقسیم کی۔ اس قرآن کو پہلی مرتبہ اس نے پڑھا، یعنی جو نارمل تفسیر لکھنے کے لیے ویسے پڑھا، تفسیر لکھی، ایک تفسیر لکھی 5 جلدوں پہ اس قرآن کی، وہ لکھ دی، لوگوں کے لیے لکھ دی۔ دوبارہ پڑھا تو اللہ نے نئے علوم دیر میں اتار دیے، دوسری 7 جلدوں پہ قرآن مجید کی دوسری تفسیر لکھ دی عربی زبان میں۔ تیسری مرتبہ پڑھا، تیسری 10 جلدوں پہ قرآن مجید کی عربی زبان میں تفسیر لکھ دی۔ چوتھی مرتبہ پڑھا، 15 جلدوں پہ قرآن مجید کی عربی زبان میں تفسیر لکھ دی۔ 5ویں مرتبہ پڑھا، اس بندے نے 5ویں 25 جلدوں پہ قرآن مجید کی تفسیر لکھ دی۔ ڈاکٹر طاہر القادری وہ شخصیت ہے جس نے قرآن مجید کی 5 تفسیریں عربی زبان میں مکمل کی، اور یہ صرف سخاوت سے ممکن ہے۔ اگر وہ چاہتے جو پہلے ہی ملا تھا وہ روک کے رکھ لیتے تو اللہ نے اگلے علوم دینے نہیں۔ تو اپنے اندر سخاوت پیدا کریں، جو اللہ نے دیا اس کو بانٹا، تقسیم کیا، پھر دیکھ اللہ رب العزت آپ کو کتنا عنایت فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے خالق کائنات آپ کو مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ درس عرفان قرآن کے مجلس کو آپ نے سن لیا، کچھ مزہ بھی آیا ہے؟ الحمدللہ۔ آج چلے آپ کا یہ پروگرام تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا۔